باب لد جو ہے اسرائیل میں ہے ابھی بھی وہ مقام، اس پر وہ اتنا بڑے چیزیں بنا رہے ہیں، ہیکل بنا رہے ہیں کہ یہی تو آئے گا ہمارا امام۔ اور ان ظالموں نے یعنی دیکھیں کہ دجال کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، یعنی کانا ہوگا۔ آپ ہمارے دیہاتی بھی کہہ دیتے ہیں جی کانا دجال، وہ حدیث میں ہے۔ اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے اس آنکھ کو پوری دنیا کے اندر ماڈل بنا کے پیش کیا ہے۔ اچھا آپ اس کو ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں کہ آپ نے بندوق سے شکار کرنا ہو تو کبھی دونوں آنکھیں کھول کے کر سکتے ہو یا دونوں بند کر کے بندوق مار سکتے ہو؟ ایک بند کرو گے تب نشانہ لگے گا نا، ایک آنکھ پر آپ کو لانا چاہتے ہیں چونکہ دجال کی ایک آنکھ ہے نا۔ یہ بڑی عالمی سازشیں ہیں، ہم تو بس جناب اسی پہ رہ گئے۔ افسوس ہے کہ بس یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ آپس میں لڑنے میں گزار دی، یا نئے نئے روز ایک چیزیں بنائی، سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں، کہہ دو تو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کیا کہہ سکتا ہے آدمی؟ تو کوئی اتنا مطالعہ کون کرتا ہے؟ اب اللہ نے چیلنج کیا تھا نا کہ قرآن کے مقابلے پہ ایک صورت بناؤ، یہ صورت تو نہیں بنا سکتے نہ قیامت تک بنا سکیں گے، لیکن انہوں نے ایک اور نیا قرآن بنا دیا۔ الفرقان کے نام سے قرآن چھپ چکا ہے، اس میں جتنی آیات جہاد ہے وہ سب نکال دیا انہوں نے کہ جی یہ جہاد تو مسلمانوں نے بس ہمیں مارنے کے لیے بنایا ہے نا کہ کافروں کو قتل کرو۔ اچھا ان سے پوچھا ہے بعض صحافیوں نے کہ یہ کون تمہارا قرآن پڑھے گا؟ اس نے کہا یہ نسل نہیں پڑھے گی لیکن آنے والی تو پڑھے گی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا نا اصل قرآن کون سا ہے۔ 100 سال کے بعد جو نسل آئے گی ان کو کیا پتا، وہ تو کہیں گے یہ بھی قرآن ہے۔ وہ اتنی گہری سازشیں کرتے ہیں، اور انہوں نے تمام دنیا کے جتنی جینیس لوگ ہیں نا ان سب کو قابو کیا ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ کا کوئی لڑکا آج بھی ان کی یونیورسٹیوں میں جائے یا ویسے کسی یونیورسٹی میں ہارورڈ میں جائے، آکسفورڈ میں جائے، برکلے میں جائے، کہیں جائے اور وہاں وہ کسی مضمون میں ٹاپ کر جاتا ہے، یعنی جینیس ہے، سب سے آگے آیا ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، اس کو یہ فوراً خرید لیں گے، کہیں گے آؤ بھائی ہم آپ کو کتنی تنخواہ مانگتے ہو؟ 1 لاکھ ڈالر، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 10 لاکھ ڈالر مہینہ لے لو اپنے ملک میں، تاکہ اس کی قابلیت، لیاقت اور دماغ کا فائدہ یہودی اٹھائے، مسلمان نہ اٹھائے، وہ وہی رہ جائے گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہودیوں نے ہزاروں سال سے اپنا بینکنگ کا نظام چلا کے دکھا دیا، یہ تو اب مسلمانوں کو ہوش آیا ہے تو تھوڑے تھوڑے بیچارے بینک بنا رہے ہیں جو اسلامی نظام پہ کام کریں، لیکن جب یہ نہیں تھے تو ہر مسلمان مجبور ہے انہی بینکوں میں پیسے رکھے۔ انہوں نے سسٹم بنایا ہے، تم اس پہ غور نہیں کرتے، انہوں نے سسٹم بنایا ہے کہ جی حج پہ آپ نے آنا ہے نا 6 مہینے پہلے درخواستیں دیں تاکہ سیکورٹی ہوگی اور پیسے بھی داخل کرا دیں۔ اب ایک آدمی کے پیسہ ہے 2,70,000، 2,70,000 اور آپ کے ملک سے مثال کے طور پہ آدمی آئے گا 1.5 لاکھ، تو 1.5 لاکھ کو 2,70,000 سے ضرب دیں کتنا پیسہ بنتا ہے؟ وہ سارا کہاں رکھا جائے گا؟ بینک میں۔
اور سود ملے گا وہ حاجیوں پہ خرچ ہوگا ماشاءاللہ. اس لیے حج قبول نہیں ہوتے نا، دعائیں مانگ مانگ کے چلے جاتے ہیں. جتنا میڈیکل دوائیں آئیں گی اور چھتریاں آپ کو ملیں گی اور ڈبے آپ کو ملیں گے اور آپ کو جناب تحفے ملیں گے، ہدایہ ملیں گے، وہ سارے اسی سود کے پیسے سے ہوتے ہیں. گھر کے پیسے کون دیتا ہے؟ تو جب سود یعنی زمزم کو حرام ڈبے میں ڈال دو تو زمزم حلال رہے گا؟ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ ایک سسٹم ہے کہ جہاز میں ایئر ہوسٹسیں ہوں گی. اچھا جہاز کے جتنے واش روم ہیں ان کے اندر یوڈیکلون پڑا ہوگا. اچھا کھانے کے ساتھ ٹیشو پرفیوم دیں گے تاکہ جی اس سے آپ صاف کریں. او حاجی کو تو دم پڑ گئی، تم اس کے ہاتھ صاف کروا رہے ہو. جب وہ خوشبو والا ٹیشو دونوں ہاتھوں کو رگڑے گا، حاجی نے پیسے دیے ہوئے نا، وہ بھی حق وصول کرے گا نا سارا، چاہے حج ہو نہ ہو، عمرہ ہو نہ ہو، مفت کی چیز کہاں چھوڑتا ہے وہ. حتیٰ کہ انہوں نے خلال جو ہے نا جی وہ بھی مصنوعی بنائے، اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے. اور جی دانتوں میں ذرا خوشبو ہو جائے نا اور یہاں کلیاں نکل جائے، اور اس نے تو خوشبو والی چیز استعمال کر لی، اس میں تو دم پڑ گئی. اچھا حاجی صاحب نے احرام باندھا ہوا ہے ماشاءاللہ اور زبان پہ لبیک اللہم لبیک، اور نظریں کہاں ہیں؟ ایئر ہوسٹس کی پنڈلیوں پہ ماشاءاللہ. اس کو انہوں نے لباس ایسا پہنایا ہے نا، زیادہ نہ صحیح تو پنڈلی پہ نظر آئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ. بھئی آج کل تو آپ کے ملک میں وزیر حج بھی اچھا ہے، داڑھی والا ہے، سنا ہے عقیدہ بھی صحیح ہے اس کا. اور تو ہم لوگوں کی بات تو کوئی نہیں سنتا. آپ میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو تو اس کو بات پہنچائے کہ بھی حاجیوں کے جہاز پہ ایئر ہوسٹس کے بجائے مرد بھیج دیا کرو تاکہ حج دیکھنا حاجی چاہے کتنا بچے نظر تو اٹھائے گا جب عورت پہ پڑے، اس کے چہرے پہ پڑے، اس کے سینے پہ پڑے، اس کے پاؤں پہ پڑے، اسی کے ہاتھ سے وہ ٹرے پکڑے گا. اس کا تو ستیہ ناز ہو گیا نا عمرے کا. یہ بد نظری تو ہے جو کھا جاتی ہے. سارا طواف کیا، ایک عورت پہ نظر پڑ گئی، سارا ثواب ختم. گرل یہ ایسی چیز ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ آدمی کی نیکیوں کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے بد نظری. ان کو ایک ریکویسٹ کریں کہ مہربانی کریں، ایک تو جہاز میں خوشبو والے پرفیوم یا یہ چیزیں نہ رکھی جائیں، ڈیٹول رکھ دو، کوئی اور چیز صابن صاف کرنے کے لیے. تو کئی دنیا کی چیزیں بن گئی ہیں، اینٹی سیپٹک بھی چیزیں آ گئی ہیں، اینٹی بیکٹیریل بھی چیزیں آ گئی ہیں، ان میں خوشبو بھی نہیں ہوتی ہے، تو وہ رکھ لیں. بلا وجہ حاجیوں کا عمرہ تو خراب نہ کریں. اور حاجیوں کو جو آپ کچھ دیتے ہیں، ابھی چھتری دے دی یا کسی بینک والے نے ڈبہ دے دیا پانی کا، اوپر بینک کا نام ہے، یعنی وہ باقاعدہ سودی بینک کا اشتہار بنا ہوا پھر رہا ہے ہر جگہ. گلے میں جو ہے لوگ پڑھیں گے نا یو بی اپنا یو پی ایل ہے جی، یہ جناب ایم سی بی ہے جی، یہ فلاں ہے جی، تو تم اس کا اشتہار بنے ہوئے. اللہ کہتا ہے گناہ کی مدد نہ کرو، تم تو گناہ کی مدد عرفات میں بھی کر رہے ہو، مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی، مکے میں بھی، مدینے میں بھی. ایک ڈبہ کتنے کا ہوگا؟ وہ اگر ان پوری دنیا میں اشتہار تقسیم کرے تو اس کا کتنا خرچہ ہوگا؟ اس نے حاجی کے گلے میں ڈال دیا. حاجی صاحب خوش ہے جی، مفت میں ملا ہے ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ مفت کی شراب تو قاضی مولوی بھی نہیں چھوڑتا. خدا کے لیے یہ تو ان کو کہو کہ یہ سودی چیزیں جو ہیں وہ حاجیوں کے لیے نہ، اگر آپ نے دینا ہے تو گورنمنٹ اپنے فنڈ سے ان کی مدد کرے، نہ کہ سودی پیسوں سے.